اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم داؤد احمد خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے اور گرمیوں کا موسم بھی آنے والا ہے، تو آج میں آپ کے لیے ایک شربت کا نسخہ لے کے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اسے بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم شربت کے نسخہ کی طرف چلیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ صحت کے متعلق جو بھی میں اچھی ویڈیو بناؤں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کے نسخہ کی طرف۔ یہ نسخہ کون سے بہن بھائی جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں جن کا مزاج سرد خشک ہو، یعنی کہ ان کا مزاج جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون اعصابی عضلاتی ہے؟ تو چند علامات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ منہ کا ذائقہ، ایسے جو بہن بھائی ہیں ان کا پھیکا اور میٹھا سا محسوس ہوتا ہے۔ یورین جو ہے وہ وائٹ کلر کا آتا ہے، یعنی کہ پیشاب سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں تیزی ہوتی ہے اور بار بار آتا ہے۔ ایسے بہن بھائی جو ہیں وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ بھی زیادہ گھبراتا ہے۔ تو ان کے لیے آج کا جو شربت ہے وہ بہت خاص ہونے والا ہے، بلکہ آپ اسے افطاری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے بہن بھائی جن کا وضو زیادہ دیر نہیں رہتا، وہ نماز میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے اور عبادات کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتے بوجہ کہ ان کا جو وضو ہے اس میں ان کو پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی رہتی ہے۔ تو آج میں ایسے بہن بھائیوں کے لیے ایک شربت کا نسخہ لے کے آیا ہوں۔ آپ اسے افطاری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ شوگر والے مریض اس نسخہ یا اس شربت کو استعمال نہ کریں، اور باقی ماشاءاللہ تمام جو صحت مند افراد ہیں وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو شربت جو ہے وہ آپ نے مالٹا لینا ہے۔ مالٹا بازار سے آرام سے مل جاتا ہے، آپ مالٹا کو لے لیں اور اس کا جوس نکال لیں جیسے آپ کو آسانی ہو۔ جب مالٹے کا جوس آپ کے پاس 1 کلو مقدار میں ہو جائے تو آپ اسے شربت بنانے کے لیے کسی کڑاہی میں ڈال دیں اور اس میں 3 پاؤ چینی جو کہ گھروں میں ہم عام استعمال کرتے ہیں اس میں ڈال دیں اور نیچے ہلکی آنچ جلا دیں۔ اس کو آہستہ آہستہ آپ ہلاتے رہیں تاکہ جتنی بھی چینی ہم نے اس مالٹے کے جوس میں ڈالی ہے وہ اس میں اچھی طرح حل ہو جائے، مکس ہو جائے۔ جب یہ چینی حل ہو جائے اور مکس ہو جائے تو آپ اسے آگ پر پکاتے جائیں اور اس کا ایک قطرہ
چمچی کے ساتھ آپ لے لیں اور اسے زمین پر گرائیں۔ اگر تو وہ پھیل جاتا ہے تو ابھی آپ کا شربت تیار نہیں ہوا۔ اگر وہ موتی کی طرح وہاں پہ ٹھہر جائے تو آپ سمجھیں کہ ہمارا شربت اب تیار ہو گیا ہے۔ تو آپ اس میں ٹاٹری سفید سی ہوتی ہے وہ بھی 2 چٹکی میں ملا لیں اور اسے نیچے اتار لیں، اور ٹھنڈا ہونے پر آپ اپنے پاس اسے بوتلوں میں محفوظ کر لیں تاکہ یہ جراثیم سے پاک رہے۔ اب آپ نے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے آپ اس سے افطاری بھی کر سکتے ہیں۔ جو سرد مزاج والے بہن بھائی ہیں وہ ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں تاکہ ان کے معدہ میں ہوا نہ ہو، ان کو پیشاب کی زیادتی نہ ہو اور وہ آرام سے روزہ رکھ سکیں اور بد ہضمی کا بھی شکار نہ بنیں۔ تو آپ اسے بنائیں اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ خوراک اس کی جو ہے وہ ایسے ہے کہ اگر آپ نے 1 گلاس شربت تیار کرنا ہے تو آپ اس میں 2 چمچ پانی کے اندر یہ شربت ڈال لیں اور اسے اچھی طرح مکس کر کے آپ اسے نوش فرمائیں تو یہ اب تیار ہے۔ آپ اس شربت میں حسب ذائقہ کالی مرچ اور نمک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مزید اس کا ذائقہ بہتر ہو جائے۔ یہ خصوصاً اعصابی مزاج والوں کے لیے رمضان کا ایک تحفہ ہے۔ یہ شربت بہت پیارا ہے، آپ اسے بنائیں اور استعمال کریں۔ ہمارے پیارے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اپنے روزہ مبارک کو کھجور کے ساتھ افطار فرماتے تھے۔ اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو آپ نمک کا استعمال کرتے۔ آپ بھی اسے بنائیں اور استعمال کریں۔ تو اب میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں اور بھی کہ الحمدللہ رمضان ہے، ہم مسلمان ہیں اور جتنے بھی اور بہن بھائی ہیں وہ کسی اور مذہب سے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اپنے اپنے طریقہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں تندرستی دے، اگر ہم تندرست ہیں تو ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، تراویح کی باقاعدگی کریں اور قرآن پاک کو بھی روزانہ کھولیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں سرخرو فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔